بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ کچھ لوگ اپنی آسائش کے لیے اور سہولت کے لیے سود پر بینک سے گاڑی لے لیتے ہیں، اور بینکوں نے بھی آج کل یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم آپ یہ سمجھیں کہ گاڑی آپ کو کرائے پر دے دیں، یعنی سود کا نام کبھی تو انہوں نے منافع رکھا اور کبھی آج کل انہوں نے اجارہ اس کا نام رکھ دیا کہ آپ کرائے پہ ہم سے لے رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ آدمی کے ذہن میں وہ وعیدیں ہوں جو سود کے بارے میں اللہ رسول نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک دن سود کا ماں سے زنا کرنے سے بھی 36 گنا زیادہ گناہ ہے۔ تو پھر یہ ہیلے اور بہانے جو لوگ بناتے ہیں سود کو جائز کرنے کے لیے، اس سے توبہ کریں۔ کسی شکل میں بھی اگر نام بدل کر یا اس کو کوئی دوسری شکل دے کر سود کو جائز کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کا کوئی نہیں جواز دین میں۔ اور پھر آسائش کے لیے ایسا کوئی آدمی جو مر رہا اس کا کوئی گزارا نہیں ہوتا، وہ مجبوری کی وجہ سے قرض لے لے تو اس پر سود بیچارہ ادا کرے، تو شاید اضطرار کی صورت میں کہ جیسے مردار ہو جاتا ہے حلال، اس کے لیے اللہ معافی کا کوئی سامان کر دے۔ باقی اچھے بڑے امیر لوگ خواہ گاڑیاں خریدتے جاتے ہیں اور عیاشی کے سامان، تو یہ کوئی نہ مجبوری ہے نہ ضرورت ہے، ضرورت نے تو ان کی پہلے پوری ہو رہی۔ سود جیسی لعنت میں بالکل مبتلا نہ، اس کا گناہ بہت بڑا۔ اللہ کے رسول نے جو اس کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت جس پر ہو جائے وہ پھر رحمت کا امیدوار ہو سکتا ہے۔ دین میں اس سے بڑا سخت کلمہ کوئی نہیں کہ کسی بات پر کہہ دیا جائے کہ اللہ کی یہ کام کرنے والے پر لعنت۔ حرام سے کام نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔ کہ اس نے سوال پوچھا ہے کہ میں نے ایک صاحب سے دکان کرائے پر لی ہوئی ہے اور 5000 روپے میں دکان کا کرایہ دے رہا ہوں۔ اب مالک پر کچھ ایسی ناگہانی آفت پڑ گئی ہے کہ وہ مجھ سے پیسے قرض مانگ رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ وہ 5000 روپے کرایہ مجھے نہ دیں، صرف 5 لاکھ روپے مجھے دے دیں جو بطور ضمانت اور سیکورٹی رہے گا، اور 5000 روپے آپ سے کرایہ میں نہیں مانگوں گا جب تک میں آپ کی رقم استعمال کرتا رہوں، آپ کرایہ نہیں دیں۔ آیا شرعی طریقے پر ایسا کرنا جائز ہے؟ ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ صورت بالکل ناجائز ہے، سود کی شکل ہے اس میں، اور سود میں کوئی فرق نہیں۔ وہ جیسے زمین پہلے لوگ راہ رکھتے تھے نا، تو اس کا بھی یہ حال ہوتا تھا کہ آپ یہ زمین لے لیں، اس کو کاشت کریں، اس کا نفع خود لیتے رہیں، جب میں قرض واپس کروں گا پھر زمین دے دینا مجھے۔ بالکل وہی شکل ہے انتفاع بالمرہون والی، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کرایہ جو ہے نا نہیں دینا اس نے، اس کا سود ہی لے گا۔ 4 لاکھ دے دیا، کرایہ جو 5000 کا وہ سود ہے جو یہ ہڑپ کر سزا۔ اگر دکان کرائے پر لینے سے پہلے اگر یہ بات ہو جائے تو پھر آیا کو گنجائش نہیں کرتی؟ نہیں، اس طرح نہیں نکلتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 4 لاکھ قرض لے اور 5000 کرایہ پر ہوا، وہ کرایہ پھر جو ہے نا اس میں کٹوتی کرتا رہے یا سلسلہ بازار کے اندر چل رہا ہے، یعنی براہ راست ایسا نہیں ہو سکتا اس نے کہ سیکورٹی کے عوض کرایا ہی نہ، یہ تو ایسے ہی جیسے بینک میں جمع کروا دیے۔ جزاک اللہ۔ بینک نے سوال کیا ہے کہ میرے میاں فوت ہو گئے جی، اور میاں کی اولاد نرینہ اور زرینہ دونوں ہیں، اور ہم 3 اس کی مرحوم کی بیویاں ہیں جی، تو ہمارے لیے مرحوم کے ورثہ میں سے ترکہ میں سے کیا ملے گا؟ ایک آدمی جو فوت ہو گیا اس کی بیویاں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، 4 تک تشریح میں جا کر حصہ ان کا اگر اولاد ہے مرنے والے کی تو 1/8 ہی ہے، 8واں حصہ ان کو ملے گا، وہ پھر آپس میں برابر تقسیم کر رہی۔ یہ 3 ہے اس لیے 1/24 ایک کو ملے گا، یعنی حصہ وہی رہے گا ایک جو طے شدہ۔ ہاں، حصہ سمن 8 ہی رہے گا، اس میں آپس میں یہ بانٹ، آپس میں یہ تینوں بات۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ الگ الگ ان کو 8واں حصہ ملے نہیں، ساری بیویوں کو نا 1/8 ملے گا، وہ آپس میں تقسیم کریں۔ 4 ہوگی تو 1/32 آئے گا، 3 ہوگی 1/24 آئے گا، 2 ہوگی تو 1/16 ایک کو ملے گا، 1 ہی ہوگی 1/8 ہی۔ جی السلام علیکم۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی سر جی فرمائیے بھائی۔ مولانا صاحب سے بات کروں۔ جی فرمائیے، سوال کیجیے، آپ سن رہے ہیں مولانا۔ سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے میرا کہ ہم کرتے ہیں یہ بزنس وجہ سے یا یہ تراویح نہیں پڑھوتی۔ جی جی، تو اس میں کیا وہی کہتے ہیں جی 20 تراویح پڑھنی چاہیے پھر روزہ ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں جی 8 پڑھ لیں پھر روزہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی کوئی تفصیل بتا دیں۔ ٹھیک ہے مولانا۔
آپ بالکل بے فکر رہیں. آپ ایک تراویح بھی نہ پڑھیں، نہ 8 نہ 20، تو روزہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. روزہ فجر سے شروع ہوتا شام تک رہتا، کھانے پینے سے بچے اور جنسی تعلق سے بچے، پھر روزہ اس کا درست ہے. تراویح یا تہجد ہے وہ الگ نفل نماز ہے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کا کاروبار اجازت دیتا ہے تو بہت اچھا، ورنہ کاروبار کرنا بھی اگر وہ حلال طریقے سے ہو تو وہ تہجد کے برابر ہے. آپ سورہ مزمل میں اگر دیکھیں تو پہلے حکم تھا کہ آدھی رات 2/3 تیسرے سے رات تک جاگو. بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے علم ہے کہ کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے، کچھ سفر پر جائیں گے، کچھ روزی کمائیں گے. یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تجارت کریں گے. تجارت کو جہاد اور بیمار کے برابر شمار کر کے نا اللہ نے رعایت دے دی، فقرہ و ما تیسر من، جو آسانی سے ہو سکے پڑھ لو. اب وہ آدھی رات تہائی کی پابندی نہیں، یعنی رزق کمانا اللہ کے یہاں اتنی بڑی نیکی ہے. رسول کریم علیہ السلام شریف فرماتے تھے، ایک ہٹا کٹا صحابی جا رہا تھا تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کاش اس کی قوت جہاد کی سبیل میں صرف ہوتی. تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ گھر سے اس نیت سے نکلا ہے کہ حلال کما کر اپنے ماں باپ اور بچوں کو پالے تو اس کا ہر قدم جہاد کی سبیل ہے. اس لیے تجارت اگر آپ حلال کر رہے ہیں تو بالکل آپ تہجد نہ پڑھیں، تراویح نہ پڑھیں، نماز کے ساتھ سنتے بھی اگر آپ سے چھوٹ جائیں تو کوئی بات نہیں. فرض 5 درجمانہ نمازیں ان کی ذکر کریں، انشاءاللہ نجات ہوتا ہے کہ چلو کوئی درجے میں کمی رہ جائے کوئی بات نہیں، مگر اس کے حلال کمانے سے وہ بھی تلاتی ہو جائیں. جی بھائی جواب مل گیا آپ کو؟ جی مولانا ایک اور سوال ہے کہ سفر کی حالت کے اندر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو سفر کی ذرا تعین کر دیجئے کہ کتنے میل ہونا چاہیے. آیا سفر جہاز کا سفر جو ہے یہ بھی سفر گنا جائے گا؟ سفر کا آدمی جہاز کے ذریعے طے کرے یا کار میں سفر کرے سفر ہی ہے. باقی سفر سے مراد یہی ہے کہ اپنے روٹین ورک سے ہٹ کر اگر کسی سے جائے نئی جیب کی طرف تو میل تھوڑے ہو یا زیادہ اللہ رسول نے میل نہیں مقرر کیے، اور ہمارے اپنی طرف سے پھر اتحاد کیا 1 میل سے شروع ہوئے. ابن عمر کہتے ہیں کہ اپنی بستی سے 1 میل بھی جائے تو کرے. کچھ 9 میل کو 16 کو 48 کو 36 کو 54 60 72 96 تک گئے. ایسا اتحاد ہرائی. اللہ رسول نے صرف یہ کہا کہ جب سفر کروں، اور آدمی سمجھتا جب وہ سفر کرتا اگر وہ شہر میں گھوم رہا، نہ بچے سمجھتے سفر پر گیا نہ وہ سمجھتا بے 20 میل کر دے. سفر وہی ہے جو اپنے کام سے ہٹ کر کچھ جیب میں پیسے ڈالے، گھر والوں کو کہہ کہ آج میں کسی کام کے لیے باہر جا رہا ہوں، وہ تھوڑا ہو یا بہت ہو اللہ کی دی ہوئی اس سے تو کام کرنا تنگ نہیں کرنا چاہیے. آپ بالکل فراغ دلی سے پیدا اٹھائیں. بہتر رائے ہوا ہے جو سال میں میں نے کی ایک بڑی جو ہے نا کہ آدمی 16 میل ایک سے طرف کو سفر کرے تو یہ اتنا سفر ہے کہ اس کو رات اس زمانے میں باہر آ جاتی تھی، تو اتنا سفر کم از کم جو ہے نا اس کو سفر کم 16 میل دے گا. جی السلام علیکم. مولانا صاحب ہیں جی؟ جی مولانا ہے، کون بات کریں گے؟ جی جی عبداللہ صاحب پوچھیے بھائی. ہلو جی فرمائیے مولانا سن رہے ہیں آپ کی بات. تو یہ کرنا ہے کہ شوگر چیک کروانے کے لیے جو انجیکشن سوئی لگتی ہے اس سے جو خون نکلتا ہے اس کی وجہ سے روزہ متاثر ہوتا ہے. جی عبداللہ بھائی جواب دے رہے ہیں مولانا. ہاں عبداللہ بھائی آپ نے جو چیز سوچی ہے نا کہ ٹیسٹ کرانے کے لیے شوگر وہ خون نکلوانا پڑتا ہے سوئی کے ذریعے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا. اندر کوئی چیز جائے نا اپنے عباس فرماتے ہیں کہ جو باہر کو نکلے کہے آ جائے خون نکل جائے کوئی آدمی فصل کرائے اس سے روزے کا کچھ نہیں بگڑتا. کھائے پیے اندر میدے میں کو لے جائے وہ نقصان پہنچاتا ہے روزے کو. اگر ایسی صورتحال بڑی خوشی سے آپ خون جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرائیں ٹھیک ہے، روزے کا کوئی حل نہیں. اگر جی پوچھیے. اگر خون جو ہے وہ ایک بوتل دینی ہو تو اس سے بھی متاثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں اس سے بھی متاثر نہیں ہوتا. باقی وہ آدمی اپنے بارے میں خود سوچ رہے کہ خون دینے سے ایک بوتل وہ اتنا کمزور تو نہیں ہو جائے گا کہ پھر روزہ نہ نبھا سکے. ایسی صورتحال اگر نہیں تو بے شک بوتل کو نکلوا دے خون کی، روزہ ٹھیک، روزے کا کچھ نہیں بگڑتا. اپنی صحت کا وہ معلوم کرے. لگوانے سے ٹوٹ جاتا ہے، لگوانے سے خون لگوانے سے ٹوٹ جاتا. جی مہربانی. میں مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
قرآن پاک کی ہر سورت کے شروع میں آتا ہے سوائے صرف سورہ توبہ کے، تو اس کو باقاعدہ کسی صورت میں شامل کیا گیا ہے یا؟ ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے کہ قرآن مجید کی 7 صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں سوائے سورہ توبہ کے، کہ اس کے آغاز میں یہ نہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ؟ بالکل صحیح بات، اصل علم تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، مگر جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک روایت میں بیان کیا، یہ اصل میں سورہ انفال جو ہے نا، اس سے پہلے اس نے بھی وہی مضمون ہے جو سورہ توبہ میں جہاد، مشرکین کے خلاف جہاد، اس سے آغاز ہوا یہاں انجام کو پہنچا، یہ اس کا آپ زمینہ تتمہ سمجھیں، بات وہی ہے جیسے سبق ہوتا ہے نا، قائد اعظم نمبر 1 پھر 10-12 سبق ختم ہوئے تھے، قائد اعظم نمبر 2، مضمون وہی چلتا، یہ چونکہ بات وہی تھی، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا تھا، مگر اتری 8-10 سال بعد، اس لیے اس کے ساتھ نہیں پھر ملایا گیا، مگر جیسے زمینہ اصل مضمون کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ساتھ ہی اس کو لگا دیا، اس میں بسم اللہ فضل کے بھی نہیں رکھی گئی، یہ مضمون مسلسل وہی سورہ انفال والا چل رہا ہے، پڑھیں آپ دونوں کو ملا کر، بات ایک ہی چل رہی ہے کہ جو دین کے دشمنان کے خلاف پھرانے جہاد ہوا، وہ ساری بات ہوئی اسی پر ہوئی۔ باقی کچھ لوگ اپنی طرف سے ایسی چیزیں کہتے رہتے ہیں کہ چونکہ اس میں برات کا اعلان ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ مشرکین جو ہیں ان سے سارے معاہدے ختم ہیں، اب ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، بعد میں تلوار ہے، اس میں چونکہ آئے تو سیف اتری کہ 4 مہینے کے بعد جہاں پاؤ قتل کر دو، رحمت نہیں ہے، اس لیے ذکر نہیں ہو، یہ باتیں غلط ہیں، اللہ کی تلوار بھی رحمت، اللہ کی طرف سے جو عذاب نازل ہوتے ہیں نا، وہ ہماری سمجھ کے مطابق ہوتا کہ اللہ معاذ اللہ کو زیادتی کر رہا، نہیں، ظالمین پر عذاب کا نزول بھی رحمت خداوندی ہے، مظلوموں کی جان چھڑائی جاتی ہے ان کا، مگر اسی کا حصہ۔ مولانا صاحب، بعض علماء کرام سے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کی گئی ہے، یعنی کہ پہلی آیت اس کی جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اب وہ 7 کس طرح بنتی ہیں؟ کچھ لوگ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کی ایک آیت شمار کرتے ہیں، پھر وہ درمیان میں جہاں تن صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انعمت علیہم پر نہیں ٹھہرتے، آخر پر جا کے وہ پھر 7 نہیں بن جاتے، اور اگر کوئی سورہ فاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتا تو پھر صراط الذین انعمت علیہم اس کو الگ شمار کرتا، اور یہ اس قسم کی جو اختلافی آتے ہیں نا جن کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہاں بھی شتاب ہے، یعنی وہاں سے علامت کے لیے 5 ہم لے دیتے ہیں اور 5 لکھا ہوا لے۔ ہاں، سوال یہ تھا کہ ہم پاکستان سے سعودی عرب جاتے ہیں، مسلم پیش آ جاتا ہے، تو ہم وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں روزہ 2 دن پہلے رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، ہمارے پاکستان کے اور سعودی عرب کے ٹائم کے فرق کی وجہ سے ہم 2 دن بعد پاکستان میں روزے 30 مکمل ہوتے ہیں، تو یہ فرق جو ہے یہ وہ جو آدمی سعودی عرب میں رہے گا وہ کس طرح اس کو راجستھان میں تھا اور وہاں سعودیہ میں پہنچا تو سعودیہ میں روزہ احرام کی وجہ سے پہلے عید ہوگی تو اس کو ڈولنگ کے ساتھ عید کرنا، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ عید کرے، اور عید کے بعد جتنے روزے اس کے باقی رہ گئے ہم پاکستان کے حساب سے وہ بعد میں رکھیں، جس علاقے میں ہو جس وقت وہ روزہ رکھیں یا عید کریں لوگوں کے ساتھ پھر تو ان کے ساتھ یہ روزہ شروع کرنا چاہیے۔ تو درمیان میں ایک چھوٹا سا سوال مولانا اور بھی اٹھتا ہے کہ بعض اوقات دنیا کے اندر ایسا ہو کہ بعض ممالک 30 روزوں کے بعد عید کرتے ہیں اور بعض ممالک 29 کے بعد کر لیتے ہیں، یعنی سعودی عرب والے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے 30 روزے ہوئے اور ہمارے ایشیا والوں کے یا ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے لوگ 29 پہ چاند دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی سوال تھا ہم کا، بالکل اچھا سوال ہے، اس نے جو ہے نا روزے مکمل کرنے اس حساب سے کرنا ہے جس ملک میں اس نے رمضان شروع کیا، سامان شاید جہاں اسے میں رمضان ابتدا کی، ہاں اس ملک میں جتنے ہوئے نا چاند جس طرح بنایا 29 کا 21 اس کے حساب سے جو رہ جائیں گے عید کے بعد پورے۔ مولانا میرا کل کا سوال باقی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو غیبت کے متعلق آپ نے مکمل ڈیفینیشن بیان کر دی، دوسرا سود کے متعلق
سے بات ختم ہو گئی. غیبت پر بات کرنا ہے. غیبت کے بارے میں نے کل کہا تھا کہ اگر کسی شخص میں کوئی خرابی ہے نہیں، اس میں وہ اپنی، اور آپ اس کی غیر حاضری میں جو اس کے سامنے بیان کرتے ہیں وہ بہتان کہلاتا ہے. اور اگر اس میں سچ مچ وہ برائیاں ہیں مگر آپ اس کی غیر حاضری میں ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ غیبت ہے. جی السلام علیکم. جی کون بات کریں گے؟ مطلب جی فرمائیے. تراویح جو ہے وہ 8 پڑھنی چاہیے کہ 20؟ یہ تراویح 8 یا 20 یہ سوال ہے آپ کا؟ یہ کتنی پڑھنی چاہیے، 8 یا 20؟ یہی پوچھ رہے ہیں نا کیا 8 پڑھنی چاہیے یا 20 پڑھنی چاہیے؟ ہاں جی. جی میم. تراویح کے رکعات کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ 8 چاہیے یا 20 چاہیے. تو اس بارے میں جس بات کو سارے اہل علم جانتے ہیں، بے شک وہ اپنی مسئلے کی وجہ سے ظاہر کریں یا نہ کریں، وہ یہ ہے کہ سنت نبی جو ہے نا رسول کریم علیہ السلام کا اپنا طریقہ، وہ سارے مانتے ہیں کہ 8 ہی تھا. بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں 20 بھی پڑھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی مسجد نبوی میں 36 کی جماعت بھی ہوتی ہے. اور کئی لوگ جو نے اس سے زیادہ 47 بھی پڑھی ہیں، کیونکہ نوافل ہے نا میرے بھائی، نوافل رات ساری آدمی پڑھ سکتا، منع نہیں. اس لیے شیخ اکبر جیسے فرماتے ہیں اگر کوئی اتباع کی نیت رکھتا میں تو حضور کی پیروی کروں، اس کے لیے میں 8 لمبی پڑھے، آہستہ آہستہ پڑھے. اور اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر بھی عمل کرے تو وہ بھی کوئی بہتر خرابی نہیں. اس مسئلے کو مناظرے اور بحث کا نہیں موضوع بنانا چاہیے کہ اشتہار چھپے لڑائی ہو. نفل ہیں آپ جتنے پڑھ سکتے ہیں. سنت 11 3 وطر اور 8 رکعت جوانا رسول کریم. مسجد نبوی میں کتنی پڑھاتے ہیں جو تیاری مذہب پہ دکھاتے ہیں؟ مسجد نبوی میں 20 تراویح نہیں پڑھواتے؟ مسجد نبوی میں جب شروع ہوئی تھی نا، آپ بحث نہ کریں، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا نا، وہ آج بھی کتابوں میں درج ہے. آپ نے صاف کہا تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان یؤمر الناس ب11 رکعت، لوگوں کی جماعت کراؤ 11 رکعت 3 وطر. اور یہی شروع ہوا. بعد میں ٹھیک ہے پڑھتے پڑھتے میں نے عرض کیا 16 20 24 32 آپ فضل باری اٹھا رہے ہیں. نظر کوئی کتاب بھی دیکھیں کسی ایک بات پر اتفاق نہیں. اور اسی لیے امام ترمذی فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس بارے میں کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، جو آدمی چاہے جتنے نفل چاہے پڑھے مگر سنت نہیں کہہ سکتا. کتنے پڑھے ہیں صاحب فتح القدیر امام الحمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب البر رائے کو کہتے ہیں. خلاصہ یہ ہے ساری بحث کا کہ اگر صحیح ٹرم استعمال کریں نا تو 8 کو سنت کہنا چاہیے، اس سے آگے جو ہے ان کو مستحب اور نفل کہنا. صاف لکھا کہ جب رسول اللہ سے 8 ہی صاف ہے تو سنت کا اعتراض اسی پر ہو. یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے. آپ بے شک 20 پڑھیں، میں نے تو کہہ دیا یہ کوئی بدعت نہیں، کوئی مزہ ہی نہیں، پڑھ سکتے ہیں. مگر جس طرح 20 پڑھ رہے ہیں یہ مسجد نبوی کی طرح اپنی طرح انصاف کریں. 5 جیسے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے کیسے موجود ہیں. ٹھہر کر ہو گیا کہ ہر چیز سمجھ آتی ہے. یہاں تو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ وہ مسجد ڈھونڈیں جہاں جلدی سے جلدی تراویح کرنا، اور اس طرح گزرتے ہیں. آپ اگر حافظ قرآن دیا تو اللہ کو گواہ کر کے بتائیں جب وہ یا مون کرتا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہم اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ قاری صاحب کیا پڑھ، یہ قرآن تلاوت ہو رہا، یہ 20 رکھتے ہیں. تو اس کی بجائے اگر کوئی روز پڑھے تو رسول کریم علیہ السلام کی سنت. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ نیت رکھتے تھے کہ ہمیں رکھتے ہیں زیادہ نہیں چاہیے، ہمیں تو حضور کی پیروی تھی، وہ اس وقت بھی 8 ہی پڑھتے تھے. اس کے کتنے بھی چاہے حوالے دیں 500-700 سال اس لیے بڑے بڑی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی وہ کو آصر المتیہ میں لکھتے ہیں کہ بھائی پیروی کرنی ہے رسول اللہ کی 8 پڑھو، اور آج زیادہ نفل پڑھنا چاہتے نفل سمجھ کر پڑھو، سنت نہ پڑھو. حرم میں بات جو آگے چلنی تھی وہ یہ تھی کہ آیا یہ مطلق نہیں حرام ہے کہ کسی کے پیٹ پیچھے اس کی کوئی برائی بیان ہی نہیں کرتے، یا کچھ ایسی شکلیں بھی ہیں جن کی دین میں رخصت دی گئی ہے، بلکہ بعض موقع پر تو لازم ہے کہ آپ اس کی برائی بیان کریں. یہ چیز بھی جو ہے وضاحت کریں. اصل معاملہ یہ کہ غیبت میں جو خرابی ہے نا. جی السلام علیکم. وعلیکم جی. جی کون بات کریں گے؟ موسم بول رہا ہوں. جی موسم بھائی فرمائیے. مولانا صاحب سے سوال تھا کہ قسطوں پہ چیزیں لینا جائز ہے یا نہیں؟ جن سے قسطوں پہ چیزیں لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ قسطوں پہ خریداری کرنا، اور قسطوں پر خریداری جس کو آج کل بیعت تقسیط کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. بہت لوگ جو ہے ان کی تو یہی رائے ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں، نقد کی قیمت جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، ادھار کی زیادہ ہو سکتی ہے، اس لیے قسطوں کی بیعت جائز ہے. مگر صحیح بات جو ہے نا بالکل اللہ کے ہاں جس کا جواب ہم نے دینا وہ تو یہی ہے کہ یہ بھی سود کی ایک شکل ہے کہ 10 روپے کا نوٹ آج 2 مہینے کو 11 لو، اس کو یہ سب سمجھتے سود ہے.
مگر وہ درمیان میں ایک چیز جو ہے وہ پھنسا دی کہ نوٹ نہیں دیتے، 10 روپے کی چیز دینے سے کہتے ہیں آگے چل کر 11 دیں. شاید وہی ہے، رائی برابر، اس کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. اور رسول کریم علیہ السلام نے اسی لیے یہ بات فرمائی تھی. علامہ ابن البانی حدیث سیدنا صاحب نے کہا کہ کس طرح یہ جائز ہو سکتی، ایک چیز کی 2 قیمتیں اگر تم کرو گے او قسم، اگر زبان سے نکل گیا کہ ادھار کی یا نقد کی، اب ادھار بھی دو تو کم قیمت لو اگر ربا، ورنہ تم سود میں پھنس گئے. تم نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو سود کا مجرم بنا لیا. اب کم قیمت لو ادھار کی بھی، پھر بچو کے ورنہ مجرم. باقی ٹھیک ہے کہ ہی لوگ بہانوں سے مولوی حضرات جائز کر لیتے، جائز. کوئی آدمی کسی طریقے سے سمجھائے کہ ان میں کیا حقیقی فرق کہ نوٹ 100 کا دو، مہینہ کے بعد 105 لو، سب کہیں گے سود. اسی وجہ سے علماء کی اس فقہ اور اجتہاد پر بے شک وہ گمراہی کا غلام پرویز نے مذاق کہتا عقل کے اندھ ہو، بتاؤ کہ 100 کے نوٹ کے 105 لے تو سود ہے، اور 100 کی شے کے اس دن 105 لے رہے مہینے بعد پھر حالات فرق بھی بتاؤ کیا ہے تم. کوئی بات نہیں، سود کھانے کا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہر حلال حرام کر لیں گے لوگ نام بدلیں. جی محسن بھائی بات واضح ہو گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ گانے آنے شروع. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. جی فرمائیے بھائی. اگر ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اسے ریشہ آ جاتا ہے لیکن اسے باہر نہیں نکالنا آتا تو اندر چلے جاتا ہے، کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ یعنی بلغم نکلنے سے کیا ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں، بلغم اگر منہ میں آئی تو کوشش تو کرنی چاہیے نا باہر اس کو پھینکا جائے. ہے بھی یہی ستھری بات، ورنہ بلغم کو نکلنا کوئی اچھی بات تو نہیں. مگر اگر آئی اور اپنے آپ ہی واپس چلی گئی یا تھوک چلا گیا یا ناک سے کوئی چیز نیچے آئی چلی گئی تو فکر نہ کرے آپ، روزہ ٹھیک، روزے کا کچھ نہیں نقصان. کیونکہ سوال کرنے والے ایسے لگ رہے ہیں کہ چھوٹی عمر کے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نگلنا نہیں آتا. نکلنا نہیں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا باہر ہے. پھینک، نہیں باہر پھینکنا نہیں آتا. باہر پھینکنا کہنا تھا نا، وہ نکلنا نہیں ہے. جی کوئی بات نہیں بیٹا، بے فکر ہے، روزہ ٹھیک ہے، روزہ اتنی جلدی نہیں ٹوٹتا. جی بھائی کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ جی اللہ حافظ. السلام علیکم. جی جی کون بات کریں گے؟ جی تدیم بات کرو بات گارمنٹ سے. جی تدیم بھائی فرمائیے. آپ کی آواز کلیئر آتی ہے، مولانا صاحب کی آواز نہیں کلیئر آتی. آپ پوچھیں گے کچھ تو مولانا کلیئر ہی بات کریں گے انشاءاللہ. میں نے کبھی پوچھا ہے نا سوال. جی فرمائیے. تو نہیں وہ ہوگی میری بات تو ہوگی، میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ان کی آواز ان کی نہیں کلیئر آتی. آپ نے قسطوں کے بارے میں پوچھا تھا؟ جی وہ موسم نے پوچھا تھا. جی پوچھا تھا، جی بالکل پوچھا تھا. جی وہ ان کی آواز نہیں کلیئر آ رہی تو آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. چلیں ان تک بات کلیئر ہو گئی ہے یا دوبارہ مولانا اس کی وضاحت کر دیں؟ وہ میری کلیئر ہو گئی ہے، لیکن وہ جس طرح آپ کی آواز آ رہی ہے اس طرح ان کی بھی آواز آ رہی ہے، اس طرح کا سسٹم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بھائی نشاندہی کا. اور آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی مولانا غیبت کے بارے میں. غیبت کے بارے میں، غیبت صرف وہ حرام ہے، پیٹ پیچھے کسی کی وہ برائی بیان کرنا جو اس میں سچ ملے، جس سے اس کی تحقیر مقصود. یہ لفظ یاد رکھنا، صرف اس کو ذلیل کرنا، بدنام کرنا کہ اس کی عزت معاشرے میں ختم ہو جائے، یہ بری نیت ہو پھر گناہ. اور اگر کوئی جائز مقصد ہے اس کے لیے آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، مثلا کسی کا بچہ بگڑ رہا، آپ اس کے والد کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہ تو ایسی حرکتوں میں مبتلا ہو گیا، یہ کوئی برائی نہیں. برائی تو اگر ہی نیکی ہے، آپ پر کا فرض ہے کہ اس کے والدین کو آگاہ کریں، اس کو برباد ہونے سے بچائیں. یہ نہیں اس حرام کی بچ آئے گا. اسی طرح کو کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا یا رشتہ ناطہ کرنا چاہتا، آپ کے علم ہے کہ یہ آدمی تو ہو رہا، آپ خبردار کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ نہ شراکت کریں یا اس کو رشتہ نہ دیں. یہ تو خود رسول کریم علیہ السلام نے جب پوچھا صحابیہ نے کہ 3 آدمی میری طرف پیغام بھیج رہے ہیں، آپ نے صاف بتا دیا کہ ایک تو لاٹھی چلے دینی چھوٹا ہوگا کالنگ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کریں گے؟ میں علی ہاؤسنگ سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے بہن. جی شاذیہ کا نام ہے. جی فرمائیے بہن. اب یہ ہے کہ میں نے سوال کیا تھا کہ آپ مولانا صاحب کہتے تھے کہ 8 تراویحیں نہیں پڑھنی چاہیے. جی جی میں نے یہ پوچھا ہے کہ امام کے پیچھے 8 تراویحیں پڑھی جا سکتی ہیں یا گھر میں عورتوں کے لیے 20 تراویحیں لازمی ہیں؟ نہیں مولانا نے تو کبھی نہیں کہا کہ 8 تراویح نہیں پڑھی جا سکتی. جی نہیں، آپ دے دیجیے. میں تو کہتا ہوں 8 پڑھیں، 20 پڑھیں،
بے شک کل بھی یہ بات ہوئی کہ اگر عورتیں گھر میں محدود عورت میں حافظہ وہ جماعت کرا دے اور اس کے ساتھ پڑھ لیں درمیان میں سب کے قریب صحابیہ ایسا کرتی ہیں کوئی بات نہیں. باقی اگر کوئی رنگ پڑے اپنی صلاح جو بھی چھوٹی صورتوں سے یاد ہے ہمارے پورے خوشو کے ساتھ تو زیادہ بہتر تہجد کے وقت پڑے. ناجائز نہیں کوئی ناجائز نہیں کہا جا سکتا. جی شادیہ بہن کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ یہ دوسری بات یہ ہے کہ جی جی وضو ہم جب کرتے ہیں جی جی روزہ رکھتے ہیں صبح کے طریقے کا روزے کے بعد جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں کسی غیر مرد کے کو ملنا یا ان سے بات کرنے یا کوئی ایسے مطلب ہے کہ جو منع ہو روزے کے درمیان. جی جی یعنی مولانا سوال ان کا یہ ہے کہ ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا پڑتا ہے تو روزے کی حالت کے اندر غیر مرد سے بات بھی کرنی پڑتی ہے تو آیا اس سے روزے کے بارے میں کیا حکم؟ نہیں روزے میں کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. باقی کسی مرد سے بلا ضرورت ہو غیر سے بات کرنی مناسب نہیں. اگر موقع کوئی ایسا ہو کہ بات کرنی پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی نا ازواج مطہرات کو کہ ایسا بے جانی اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے برے خیالات اس کے اندر جنم لیں. شریفانہ انداز سے سیدھی سادی بات اگر ہو جائے بالکل کیا کوئی حرج نہیں اس میں. آپ کریں روزے کا کچھ نہیں ملتا. نکلنا پڑے گھر سے نکلے کوئی فوت ہو گیا وہاں جائیں اس میں کوئی خرابی نہیں. جی شادیہ بہن بات کلیئر ہو گئی جی. اللہ حافظ. تو رسول کریم علیہ السلام نے اس عورت کو جس نے مشورہ مانگا. جی السلام علیکم. جی مولانا صاحب ایسے جی کون بات کریں گے؟ میں کاشف بات کر رہا ہوں. جی کاشف بھائی فرمائیے مولانا تشریف فرما ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب افطاری ہوتی ہے جی جی تو افطاری کے ٹائم مطلب قائم کرتے پہلے اور اذان جو ہے وہ تھوڑا بعد میں ہوتی ہے. جی جی تو کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب قائم کرتے ہی افطاری کر لیتے ہیں مطلب جی جی تو کہتے ہیں جو نماز ہوتی ہے اس پر افطار کرتے ہیں. جی حال ہمارا یہ ہے کہ مطلب بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ قائم کی آواز پر افطاری کی جائے یا جو نماز اذان ہوتی ہے اس کی آواز پر افطاری کی جائے. یعنی افطاری کا صحیح وقت کیا؟ صحیح ہے. جی قائم پر کرنی چاہیے قائم کی آواز پر افطاری کرنی چاہیے کہ نماز کی اذان کی آواز پر. بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. جی بالکل. اصل میں یہ ایک غلط رسم تو چل پڑی نا کہ اذان بعد میں دیتے ہیں وقت کے بعد ہٹ کر. اب سائن والے بیچارے تو صحیح وقت پر سائن بجا دیتے ہیں اور جو ہے حدیث حضرات ہے وہ بھی صحیح سنت پر عمل کرتے ہیں کہ اذان کہتے ہیں. اعلان نہیں کرتے وقت ہو گیا روزہ کھولا 10 منٹ بعد اذان نہیں کہتے عین وقت پر اذان کہتے ہیں. ہونی بھی اذان ہی چاہیے. اس لیے آپ اذان سن لیں سورج غروب ہوتے ہیں یا اگر اذان آپ کے محلے میں نہیں لوگ دیتے ہماری کم بختی ہے تو آپ پھر سائن جو ہے نا اس کو سمجھیں کہ سورج غروب ہو گیا اس پر روزہ فوراً افطار کریں. پھر ان لوگوں کی اذان کا انتظار نہ کریں گے تو 10-15 منٹ بعد اذان دیں گے. بہت غلط کر رہا ہے نہیں کسی جگہ میں یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھر لیا کہ وقت ہو گیا روزہ افطار کرو. اس کے اذان کی کیا ضرورت ہے؟ اذان کہو لوگ خود ہی افطار کر لیں گے. جی جی کاشف بھائی کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی اللہ حافظ. جی السلام علیکم. گالوں کا وقت. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. ہاں جی پوچھیے بھائی اونچا بولیے ذرا. کی بات ہے یہاں کے تراویح نفلی عبادت ہے یا فرض ہے؟ یہی سوال ہے بھائی آپ کا. جی مولانا جواب دیں. تراویح تہجد اور اشراق ظاہر میں سے کوئی بھی فرض نہیں. فرض بس 5 ہی نمازیں ہیں جو دن میں پڑھی جاتی ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء. ان کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں. کسی قسم کی کوئی نماز فرض نہیں. وطر بھی فرض نہیں. اس کو بھی لوگوں نے اصطلاح کہہ دیا واجب. فرض سے کچھ نہیں کہی. فرض نہیں کو کہہ سکا. فرض بس یہی 5 نماز. یہ تراویح تہجد اشراق ضحیٰ اوابین کوئی پڑھے اچھی بات ہے. تکبر آدمی آیا نظر سے حضور کے قریب ہوا پوچھا اللہ نے آپ کو بھیجا کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. کچھ اور بھی ہیں فرمایا نہیں الا تتبع. پھر تیری خوشی اگر کچھ روزے پوچھے ساری چیزوں کا آپ نے بنایا رمضان کیا ہے جس کے علاوہ فرض نہیں. پھر جو تو رکھے خوشی کی بات وہ جانے لگا تو اس نے کہا جو آپ نے فرض نماز بتائی نا فرض روزے اس سے کم نہیں کروں گا اور بڑھاؤں گا بالکل نہیں اور بھی سنت نفل کو پڑھوں گا. آپ نے کہا اللہ کی قسم اگر اس نے اپنا وعدہ نبھایا تو نجات پا گیا.
تو نجات کے لیے تو جو ہے نا صرف فرض ہے، اور درجہ حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے کہ میری ڈویژن ریزلٹ امپروو ہو جائے، آپ زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، مگر فرض نہیں کہنا، بالکل فرض کوئی بات۔ جی بھائی بات واضح ہو گئی؟ جی السلام علیکم۔ ہاں سر، رانا اکرم بول رہا ہوں خیال سے۔ جی فرمائیے بھائی۔ مولانا صاحب تشریف فرما جی۔ جی بالکل فرمائیں۔ سر ایک سوال ان سے کرنا ہے جی جی کہ غائبانہ نماز جنازہ کو کوئی ثبوت ہے؟ جی غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی ثبوت ہے، یہی سوال ہے رانا صاحب آپ کا؟ جی جی فرمائیے۔ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے نا، اس کے بارے میں سارے لوگ مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک بار پڑھی ہے۔ نجاشی شاہ حبشہ کی آپ نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی، اس سے پہلے بھی کسی کی نہیں پڑھی، بعد میں بھی نہیں پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بڑے بڑے عظیم خلیفے فوت ہوئے، ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ، سب جگہ اطلاع گئی، کہیں نہیں آتا کہ کسی نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ اب جو ایک مرتبہ پڑھنا نا، کچھ علماء نے تو اس سے یہ نکال لیا کہ ایک مرتبہ پڑھی سنت تو بن گئی۔ امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہی خیال ہے کہ بس پڑھی جا سکتی، مگر دوسروں نے کہا کہ نجاشی کی پڑھنا جو ایسی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ پہلے بھی نہیں کبھی پڑھی، بعد میں نہیں پڑھی، پھر بھی نہیں مسلمانوں میں پڑھی، اور اسی لیے شافعیوں اور حنبلیوں میں سے بھی جو محقق لوگ ہیں نا، انہوں نے بھی یہ بات مانی کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے۔ تو وہ وجہ معلوم ہو گئی کہ نجاشی بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتا، نہ نماز پڑھی، نہ کرنے کا اعلان کیا، ساری سلطنت عیسائی تھی۔ جب وہ فوت ہوا، عیسائیوں نے اپنے طریقے سے دفن کر تو وہی کے ذریعہ حضور کو اطلاع ملی تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھ، ورنہ اس سے پہلے یا بعد میں کبھی نہیں پڑھی۔ تو اس طرح اگر ہو جائے کہ کسی ایسے علاقے میں کوئی مسلمان فوت ہو کہ آپ کے علم میں آ جائے کہ وہاں تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، پھر وہ نجاشی والی نظیر ٹھیک ہے، اسی مثال کے مطابق آپ پڑھ دیں، مسلمانوں کے ذمہ اس کا حق رہ گیا۔ اور اگر نماز جنازہ ہو گئی نہ کہیں، پھر نہیں کسی حدیث میں آتا۔ اس لیے اس دور کے بہت بڑے امام جو جنم علامہ البانی رحمۃ اللہ، وہ کہتے ہیں جو بھی سنت کو پڑھے گا غور سے صاف سمجھے گا کہ یہ جنازے سیاسی ہیں، محض بدعت ہیں، سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ نے کیوں نہیں پہلے اور پیچھے کبھی پڑھی، اور صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے صحیح بات تو یہ ہے کہ کسی کا نام پڑھا گیا اور آپ کے علم میں آئے تو بے شک پڑھ، اور اگر جنازہ ہو چکا تو حق ادا ہو گیا، آپ دعا کریں، دعائیں مفرت ہی کافی ہے جنازے کے تکلف کی ضرورت ہے۔ جی رانا صاحب بات واضح ہو گئی؟ صاحب دوسرا سوال یہ ہے، اسی کے ساتھ ہی لوگ نماز جنازہ تو پڑھاتے ہیں، کلام دو طرف دینا چاہیے یا ایک طرف دینا چاہیے؟ نماز جنازہ کا جو ہے نا صحیح طریقہ وہ تو یہی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سے بھی اور آپ کے 10 صحابہ کرام سے نا، جن کا ذکر ملا کہ وہ سلام کیسے کہتے، یہی ملا کہ وہ ایک سلام کہتے۔ اس لیے جنازے کی نماز میں 2 سلام کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کا قول لکھنے ہیں ابن قدامہ المغری نے کہ اس نماز میں 2 سلام وہی کہے گا جاہل الجاہل، ڈبل لکھا کہ جو جاہل ہوگا جاہل، مگر کیا کریں، یہاں چونکہ رواج ہے، ہم بھی لوگوں کو تشویش میں نہیں ڈالنا چاہتے، اگر لوگ بے خبر ہوتے ہیں 2 ہی کہہ دیتے ہیں، ورنہ صحیح طریقہ وہی ہے جو ابن قیم بھی زیادہ المعاد میں رکھتے ہیں، بیک ہی لکھتے ہیں سنن کو، بلکہ کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہوا کہ اس نے کبھی 2 سلام کہے۔ اسی لیے حرمین شریف میں ایک ہی سلام ہوتا، صحیح تو وہی ہے، مگر اگر لوگ نہ واقف ہوں تو آپ 2 بھی کہہ دیں تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ ایک چھوٹی سی بات کے لیے لوگوں کو پریشان کرنا بھی مناسب ہے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، اللہ حافظ۔ چلو کریں مبارک، السلام علیکم۔ آپ بدروگ آ جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی کون بات کریں گے؟ طاہر بول رہا ہوں، جی علی حسین سے حاجی طاہر بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے بھائی۔ ایک آدمی روزے پورے رکھتا ہے لیکن وہ تراویح نہیں پڑھتا، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ 5 نمازیں پوری پڑھتا ہے، اگر پڑھنی ہے تو کتنی تراویح پڑے گا؟ مولانا جواب دے۔ ہاں ماشاء اللہ، رکھنے کی توفیق حاصل ہے، روزے وہ رکھتا ہے ہاں جی، اور تراویح نہیں پڑھتا، 5 نمازیں جو ہے تمام سے پڑھتا ہے، ہاں جی، اس کی بات میں ذرا برابر بھی کوئی خرابی نہیں، بالکل اس کے روزے بھی مقبول ہیں، اس کی نماز بھی مقبول ہے، البتہ وہ تہجد تراویح اور نوافل پڑھے تو ظاہر بات آئیسا جتنا کو ڈالیں گے میٹھا ہوگا، ثواب تو ملے گا۔ باقی اگر وہ نہیں کرتا تو یہ فکر نہ کرے جیسے کہتے ہیں کہ تراویح روزے کے پڑھ ہیں، جس دن تراویح چھوٹ گئی اس نے روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ آج تراویح نہیں پڑے گی، یہ سب جہالت کی بات ہے، یہ نفل الگ ہے، اگر کوئی پڑھ سکتا پڑھے۔ روزہ صدی رکھیں کہ فجر سے لے کر اگر مغرب تک آپ نے پابندی کی ان چیزوں کی جن سے شریعت نے روکا، روزے ٹھیک ہے،
قبول ہے اللہ کے ہاں. آپ کاروبار حلال طریقے سے کریں, یہ نفل اگر کم بھی ہوں گے تو خیر, حرام کی ملاوٹ نہ اللہ بنا دے اپنے کاروبار میں ہونے دیں, آپ کے لیے زیادہ ضروری نہیں. میں ایک واقعہ سارے دوستوں کے لیے سنانا چاہتا ہوں. ایک بادشاہ نے روزے رکھنے شروع کر دیا, نفل رکھنے پڑھنے شروع کر, تو کسی ولی اللہ سے کسی نے جا کر بتایا کہ بادشاہ کے اندر بڑا نیک ہو گیا, نفل پڑھتا ہے, روزے رکھتا. انہوں نے کہا کمبخت نے جو درویشوں کا کام تھا سنبھال لیا اور جو اس کے کرنے تک کیا وہ چھوڑ دیا. بادشاہ انصاف کرے, رہا کی خبر لے, نہ بھی نفل پڑے تو خیر ہے. اسی طرح کاروباری لوگ حلال کمائیں, زیادہ ضروری یہ ہے کہ جنت درابی چاہتے رہ کہ ذرا بھی فکر مند رہا ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تراویح پڑھتا ہے جی, لیکن کوئی 8 پڑھتا ہے, کوئی 12 پڑھتا ہے, شرعی لحاظ سے کتنی ہے؟ یہ نفل ہے نا, اس لیے 2 ہی پڑھ کر کو بس کر دے, 4 پڑھے, 8 پڑھے, 16 پڑھے, 100 پڑھے, اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. ویسے جو سنت سے ثابت ہے, سارے گروہ کے علماء اس کو جانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے 8 پڑھے, 3 وطر, 8 یہ 11 رکھتے. اور حضرت عمر جنہوں نے بھی اسی سے آغاز کیا تھا. اب لوگ کہتے ہیں ان کے معنی 20 شروع ہو گئی, تو امام بہتی رحمۃ اللہ علیہ سنن الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ ادھر تو ملتا ہے کہ آپ نے حکم دیا 8 پڑھاؤ, ادھر ذکر آتا ہے کہ لوگ 20 پڑھنے, حل کیا تو فرماتے ہیں پہلے انہوں نے 8 ہی شروع کی تھی, 8 کی جماعت ہی شروع ہوئی تھی سنت کے مطابق. بعد میں لوگوں نے یہ دیکھ کر کے 100 آیت ایک رکعت میں لاٹھیوں کا سہارا لیتے ہیں, تاریخ پڑھتے بھی ٹھہر کے تھے. انہوں نے کہا یار نفلوں کا معاملہ آپ رکھتے ہیں بڑھا دیں, رکوع سجدے جلدی کریں تاکہ ٹانگوں کو نا آرام مل جائے ذرا. اس لیے پھر پڑھنی شروع ہوئی, 12, 16, 20, 24, 32, 36 تک گئی. یہ سارا کچھ کتاب موجود ہے. تو نفل ہونے کی وجہ سے کسی نے برا نہیں کہا, کوئی پڑھتا ہے زیادہ ان کو بھی برا نہ کہیں, مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تو اللہ کے رسول کے طریقہ کو اختیار کروں پھر 8. یہ کوئی بحث والی بات نہیں, سارے گروہ کے علماء جانتے ہیں کہ سنت 8 ہے, باقی نفل. حاجی صاحب صاحب بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, اللہ حافظ. مگر جب وہ آیا نا تو پھر شروع بہت اچھا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کریں گے؟ منیر سے بات کر رہا ہوں. جی منیر بھائی فرمائیے. میرا مولانا صاحب سے ایک سوال ہے. جی بڑا اچھا مولانا, یہ کل بتا رہے تھے نماز تراویح کے بارے میں. جی جی اس میں یہ کہنا ہے, وہ کہہ رہے تھے چونکہ یہ وہی نماز تہجد ہوتی ہے نا. جی جی اس میں پوچھنا یہ ہے کہ آیا نماز تہجد کا زیادہ ثواب ہے یا یہ نماز تراویح کا؟ جی وہ فرما رہے ہیں جی کہ اگر ہے تو تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی ادائیگی کس وقت کی جائے تو زیادہ افضلیت اور ثواب کا باعث ہو. جی جی آپ کا سوال بہت اچھا. جب یہ نماز تہجد ہی ہے, اور تہجد کا وقت میں نے کل کیا تھا نا, قیام اللیل کا عشاء سے شروع ہو جاتا فجر تک, اس لیے جو جس وقت بھی پڑھتا قیام اللیل تو اس کو نصیب ہو جاتا, مگر افضل وقت آخری حصہ رات کا. اسی لیے حضرت عمر کے زمانے میں جب یہ اہتمام شروع ہوا نا تو صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے, انہوں نے کہا بھائی اچھا ہے تم یہ کام کرتے ہو, مگر جس وقت تم سو رہتے ہو نا وہ اس وقت سے آتا ہے. واللہ ترا ینامنا افضل من الذی یقوم, یہ پہلے حصے سے آخری حصہ افضل ہے. وہ خود بھی اسی وقت پڑھتے تھے, اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ آخر حصہ جو رات کا اس میں پڑھے نا آدمی تنہا, اور گھر میں جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ نفل و فرضوں کے علاوہ باقی نمازیں اپنے گھروں میں بیٹھے, تنہا پڑھے, گھر میں پڑھے, آخر وقت پڑھے, افضل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. باقی اگر وہ پہلے وقت ہی پڑھ لیتا ہے, اکیلا پڑھ لیتا ہے, جماعت سے نجائز نہیں چاہیے. جی جی منیر شہزاد صاحب کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ؟ مطلب آخری جو رات کا پیر ہے اس میں پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے ثواب زیادہ ہے. مطلب اس میں یہ ہے کہ وہ تو ہے ٹوٹل 11 رکعت, اس میں جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے, تو ان دونوں میں سے کس پہ زیادہ ثواب ہے؟ نہیں آپ یہ نہ دیکھیں کسی چیز کی جو ہوتی نا کوانٹٹی, ایک ڈھیر ہو مٹی کا, دوسری طرف سونا ہے کہ تولا ہو, تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ زیادہ ہے مقدار میں, کوالٹی دیکھنی چاہیے. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ فرضوں کے علاوہ نفل نمازیں گھروں میں بہتر, اسی نماز کے بارے میں فرمایا. اور یہ بھی حضرت عمر رضی نے فرمایا کہ جس وقت تم سو رہتے ہو اس وقت سے افضل ہے. اور ابن رشد لکھتے ہیں بدایت المنتقم کے سارے جمہور مانتے ہیں کہ آخر حصہ جو ہے نا وقت کا, اس میں رسول اللہ کی جو سنت ہے 11 رکھتے وہ افضل, اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو جو رہ گئے نا لوگ ہمت ہار گئے, ان کے لیے نکالا جو نہیں ہو سکتے, چلو کچھ نہ کوئی ان دنوں میں کوشش کر لو, ورنہ اصل نماز ہوئی آپ پڑھے اطمینان سے, وہ 11 انشاءاللہ ان ہزاروں سے بہتر ہو. اچھا اس میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں
یہ نماز تراویح کہاں سے شروع ہوئی؟ یعنی کہ حضور پاک کے دور سے یا حضرت ابو بکر کے دور سے، حضرت عمر کے دور سے؟ اس کو تھوڑا سا آپ ذرا واضح کر دیں۔ ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں نا کہ رسول اللہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تراویح لفظ استعمال نہیں ہوئی. یہ کسی نے نہیں کہا کوئی نماز تراویح. وہی جو تہجد کے لیے یہ لفظ ہے نا قیام اللہ، رات کو جاگنا، یہی بولا گیا حدیث میں بھی. بعد میں صدیوں بعد لوگوں نے جب یہ 20 یا اس سے زیادہ شروع کی تو وہ پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تھے، تو انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ لے، تسبیح کر لے، پھر لے. مکہ مدینہ میں تو یہ تک آتا کہ وہاں لوگ جو تھے جب 4 رکعتیں ختم ہوتی بعد میں 2 طواف کر لیتے، 2 رکعتیں پڑھ لیتے، الگ نفلیں بات کرتے. مدینہ شریف میں 4 رکعتوں کے بعد اپنے اپنے طور پر 4 نفل لوگ پڑھ لیتے. تو بعد تھوڑا سا سستا لے کے آرام کرتے. اس تریحہ ہے نا، اس کی جمع آرام کرنا. تو یہ نماز کیونکہ درمیان میں آرام کرتے تھے. جب یہ طریقہ یہ آرام کرنا بھی حضور نے نہیں کچھ سکھایا نا صحابہ نے. بعد میں جب یہ لمبی نماز شروع کری تھک جاتے تھے، پڑھتے بھی ہاتھ روک روک کر تھے، تو آرام کر لگے. یہ ایک نیا نام نکال دیا جس سے لوگ اس پریشانی میں پھنس گئے کہ شاید تراویح کو الگ ہے، تہجد ہے ایک ہی نماز، کوئی تراویح وغیرہ نہیں کہا گیا. تہجد وہی بہتر ہے. باقی میں نے عرض کیا نا کہ رسول اللہ نے آج ہی پڑھی کی. حضرت ابوبکر کے زمانہ میں وہی رات کے پچھلے سے رات کے اپنے پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ کے کچھ سال اس طرح گزرے، پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں پہلے وقت کی جائز تھا، عشاء کے بعد تو وقت ہو ہی جاتا. انہوں نے کہا اکیلے اکیلے پڑھنے کے بجائے پھر جماعت ہی کر لیا کرو. یہ طریقہ ان کے زمانے کا جماعت کا کروں خود نہیں شامل ہوں. منیر صاحب بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اللہ حافظ. اللہ کی جی السلام علیکم. یہ کون بات کر رہے ہیں؟ یہ طاہر صاحب. یہ شاہد صاحب. جی فرمائیے بھائی. مجھے خود کی پرابلم ہے سانس کی. جی میں وہ دوائی ناک میں لیتا ہوں تھا. دونوں میں یہ پرابلم ہے، میرے سانس کی بہت سخت پرابلم ہو گئی ہے. جی جی تو سانس جب دوائی لیتا ہوں لیکن اندر نہیں جاتی. صرف ناسی کے اندر کی ہوتی نا وہ الرجی کے ساتھ، جی جی اس میں وہ لگتی ہے. جی جی تو لے سکتا ہوں یا نہیں؟ ناک کے اندر دوائی ڈالنا روزے کی حالت کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ میری حلق کے اندر بھی نہیں جاتی. نہیں جاتی. جب شہزاد بھائی حلق کے اندر نہیں جاتی تو آپ فکر مند نہ لے لیا کرے گا. روزوں کی اللہ توفیق دے، قبول فرمائے. اس حالت میں بھی آپ روزے رکھ کر اللہ قبول کرے. اس کے اندر تو نہیں جاتی. نہیں اندر جاتی تو آپ بے شک وہ سون لیا کریں. بلکہ کئی لوگ انہیلر استعمال کرتے ہیں جو پمپ کرتے ہیں، اس سے بھی وہ بھی چونکہ پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اس سے کھل جاتے ہیں پھیپھڑے، میٹے میں کچھ نہیں جاتا. وہ بھی استعمال کر رہے. ٹھیک ہے، روزہ سے رکھے آپ. اللہ توفیق دے، قبول کرے. جی شاہد بھائی کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ جزاکم اللہ. وعلیکم السلام جی. یہ کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں یعقوب کر رہے ہیں. جی یعقوب بھائی. اچھا جی فرمائیے. جی اب سوال یہ ہے کہ 15,000 روپئے دکان بنتی ہے. جی جی ہیلو جی سن رہے ہیں. آیا کہ اس مال میں دی جا سکتی ہے؟ جو دکان کا مال ہو 5-7 ہزار کا، اس میں مال دیا جا سکتا ہے؟ یعنی روپے کی بجائے آپ مال کی شکل کے اندر زکات دینا چاہ رہے ہیں؟ ہاں یہی سوال ہے آپ کا؟ مال دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے. آپ نے جو میرے بھائی پوچھا نا کہ نقدی کی بجائے جو سامان ہے دکان میں وہی زکات میں دے دیا جائے، تو زیادہ بہتر تو یہ وہ سامان دینا چاہیے نقدی کی بجائے. کئی تو امام بلکہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اگر نقدی کی شکل میں زکات دے تو ادا ہی نہیں ہوتی. یہاں تک کہتے ہیں کہ جو چیز ہے جس کی زکات دینا چاہتے ہیں، سونا ہے تو سونا دیں، جانور ہے تو جانور نکالیں، اور اگر آپ کے پاس کپڑا ہے تو کپڑا نکالیں. وہ تو بلکہ کہہ رہے ہیں جیسے میں نے کیا کہ دوسری نقدی جائز ہی خیر دوسروں نے جائز کیا، تو نقدی کی بجائے اگر دے رہے نا آپ اپنا کپڑا یا سامان، تو یہ تو ایسا طریقہ ہے جس میں کسی کا اختلاف بھی سب سے زیادہ بہتر ہے کہ وہی چیز ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک رشتے دار ہے، ان کے سر پہ 50,000 روپئے قرض ہے، مگر بچے کام کرتے ہیں. کام جتنا کرتے ہیں نا گزارش ہوتا ہے. آیا کہ قرض جو ہے وہ دکان کے ذریعے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بے شک ان کے بچے کماتے ہیں اور ان سے ان کا گزر ہو رہا ہے، مگر قرض اتارنے کی کوئی ذریعہ نہیں ہے. نہیں ذریعہ. ان کا قرضہ آپ اتاریں تو 2 اجر آپ کو ملیں گے. ایک وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، تیرا رہنے کا اجر ملے گا. ایک جو غارمین قرآن نے کہا کہ مقروضوں کی جان چھڑاؤ، آپ ان کا قرضہ ادا کر دیں گے تو یہ زکات ادا کر دیں گے. بہت اعلیٰ شکل ہے. آپ ضرور ان کی مدد کریں، ان کا قرضہ اتروائیں. اس میں کوئی حل نہیں ہے؟ نہ بہت ایسا غلط کام نہ ہو جائے. نہ اللہ اپنا دے غلط کام نہیں، یہ بہت اعلیٰ کام. حضور یہی فرماتے جب لوگ پوچھتے تھے نا
کہ رشتہ داروں کو دیں تو آپ فرماتے تھے اس میں ایک صدقے کا ثواب ملے گا، ایک صلہ رحم کا ملے گا، دو اجر ہے آپ اور کیا اپنے رشتہ دار کا قرضہ ضرور ادا کروائیں، اللہ بہت خوش ہو۔ یعقوب صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، اللہ حافظ، دعا کر لو۔ تو پھر آپ نے اس سے برتاؤ بہت اچھا کیا، لوگ حیران ہوئے، پوچھا اللہ کے رسول، جب وہ نہیں آیا تھا تو آپ نے کہا کہ یہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے، مگر سلوک کیسا اچھا کیا؟ تو فرمایا سلوک اچھا کرنا تو یہ ہے کہ میں اپنے اخلاق کو تو نہیں بگاڑ سکتا، برتاؤ کروں بے شک برا ہی آئے، مگر آپ لوگوں کو خبردار کریے کہ آدمی برا ہو، میرے سلوک سے کہیں یہ تاثر نہ لینا کہ حضور اتنا احترام کر رہے ہیں، اچھا آدمی برا محتاط رہے۔ ہند جو تھی حضرت ابو سفیان کی بیوی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ، اس نے فتح مکہ پر مسئلہ پوچھا حضور سے، ابو سفیان موجود نہیں تھے، کہ میرا خامد جو نا ابو سفیان انتہائی بخیل ہے، وہ مجھے اور میرے بچوں کو گزارے کتنے پیسے نہیں دیتا، اگر میں اس کو بتلایا گیا اسے کہ مال میں سے کچھ خرچ کریں گے تو جائز، آپ نے بالکل جتنا مناسب ہے نا زیادہ فضول خرچی نہ کرنا، لے لیا۔ اب جو اس نے بتایا کہ وہ بخیل ہے، کھجور ہے، تو اس کی برائی تھی۔ تو یہ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ کے علم میں آ جائے، آپ اس کو بتا دیں جس کو قتل کرنے کا ارادہ، تو یہ خیر خائی بالکل لازمی بات ہے، بس تحقیر کی نیت ہے، کوئی مقصد نہیں، نہ آپ اس کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، نہ لوگوں کو اس کی برائی سے بچانا چاہتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ بدنام ہو جائے، اس کی عزت نہ رہے، یہ نیت بہت ہے، یہ کوئی جائز مقصد نہیں ہے، یہ نیت نہیں۔ اگر آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کے رشتے داروں ماں باپ کو وہ بھی اچھا ہے۔ اگر آپ کسی حاکم کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہ ڈاکو چور یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، وہ بھی درست ہے، جائز مقصد کے لیے جو کسی کا بیان کیا جائے وہ غیبت نہیں کرا۔ ریاض الصالحین اردو ترجمہ ہو گئی ہے، وہ اگر آپ خرید رہے نا، امام نووی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ حدیثوں کے حوالے سے یہ ساری صورتیں بتائی، یہ ان کا نہیں غیبت سے کوئی تعلق، یہ جائز، یہ تو بعض اوقات ضروری ہوتی بتانی، اس کے بارے میں ان کا ایک سوال، ان کے بعد لیکن جو آج کل کتا چل پڑا ہے، آپ نے کیش لینا ہے، دودھ لینا ہے، نقد اور ادھار کا ہاں وہ بات ہوئی کہ یہ نہیں جائے، بلکہ صحیح بات تو یہ کہ اگر وہ آدمی جو خریدنے کے لیے آیا، اگر تو ہے مالدار، آپ کہیں کہ کیوں نہ ادھار دے رہے لا نقد ہے، آپ بھی سود کو چھوڑیں کہ میں 10 کے 11 دن تیرے پاس ہے جو رقم دے، اور اگر وہ میاں محمد ہے نہ غریب، آپ ادھار دے رہے، اگر آپ کے اندر دین ہے، آپ کو 10 کی بجائے اس کو 9 میں 8 ملے، کہ یہ غریب اگر دے سکتا نقل نہ دیتا، اس سے کیوں زیادہ؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مقاصد القلوب میں کہ کئی نیک بندے جو مالدار تھے انہوں نے غریبوں کی مدد کا یہ طریقہ سوچا کہ دکان کھول لی، اس میں سے ادھار لوگوں کو دیتے ہیں سودے، نوکروں کو منع کرتے نہ دیتے تھے، نوکروں کو کوئی مانگنے نہ دے جائیں گے ٹھیک ہے، ورنہ میں دیتا ہی اس لیے ان کو نقد دوں گا، یہ بیچارے نہیں ہیں، اس طرح مدد کرتا ہوں کہ کسی کو کم قیمت پر دیتے کہ اس طرح اس کی مدد ہو جائے۔ جو یہ فکر رکھتے ہیں نا کہ اللہ کے یہاں جانا ہے، ہمیں زیادہ مال اگر اللہ نے دیا ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ان کو نہیں دے سکتا، ہم اپنے بھائیوں کی خدمت کریں، یہ اور نہیں ہے کوئی، میرے اپنے قبیلے کے ساتھ میرے نبی کی امت ہے، میرے باپ فاطمہ کی اولاد ہے، اللہ کی، اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، آپ صرف ایک بات سن رہے ہیں، افطار ہونے کا وقت ہو گیا، یونس ابن عبید اتنے بڑے نیک آدمی ہیں سیاست کے راضی کہ لوگوں کی اگر دعا قبول نہیں ہوتی تھی نا میاں محمد ابن حجر لکھتے ہیں، وہ بھی کہتے تھے اے یونس کے رب ہماری دعا قبول کرنا، ہو جاتی تھی، اتنے نیک۔ ان کا واقعہ لکھتے ہیں تہذیب التہذیب میں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، بھتیجا دکان پر بیٹھا تھا، کپڑے کا کاروبار، ایک شخص آیا دیہاتی بدلی جنگلی، اس نے کپڑا خریدا، اس نے دے دیا، وہ خوش ہو کر رہ گیا کہ ہمارے علاقے میں تو بڑا مہنگا، مگر وہ جا رہا تھا، آپ مسجد سے نکل پوچھا بتا دیا کہ کپڑا ہماری دکان کا کتنے میں لیا، اس نے بتایا، آپ لے، اور آتے ہی اپنے بھتیجے کو جانتا کہ تم میری ساری یہ بات کرنے کی ضائع کرنا چاہتے ہو، مجھے پتا ہے کہ ہم اتنے میں بیچتے ہیں، اس نے کہا یہ خوش تھا راضی تھا، وہ بھی کیا ہے، فرمایا اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ریٹ کا، تم نے کیوں دیا تھا پیسے، واپس کرو پیسے، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اللہ کے ڈال کے دیکھا۔ جریر بن عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ صحابی بڑے پائے کے ہیں، یوسف کہتے تھے ان کو، یوسف آزم اتنے خوبصورت تھے، اس امت کا یوسف کہتے تھے، یمن کے تھے۔ جب یہ آ کر مسلمان ہوئے نا تو حضور نے ان سے بیعت لی، صحیح بخاری میں آپ نے جو وعدے لیے ان میں یہ تھا کہ نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ہر مسلمان کی خیر خائی کرنا، یہ ساتھ تھا۔ اب
ایسا وقت آیا تبرانی شریف میں کہ ان کا غلام پھر رہا تھا دیگر میں کوئی آدمی میرا اس نے کہا میں گھوڑا خریدنا چاہتا ہوں. گھوڑا اس کے پاس تھا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے سودا کر رہی 800 درہم. آؤ میرے ساتھ مالک کو 800 درہم دو. حضرت جلیل کو گھوڑا لے. جب وہ لے کر آیا اور بتایا تو حضرت جلیل نے کہا نہیں میرا گھوڑا اتنے کا نہیں. اب اس فکر کا مطلب ہم لوگ تو یہ لیں گے کہ بھائی اس نے سستا بیچ دیا زیادہ. اس نے کہا اچھا حضرت آپ کو اور لے لیں پیسے. فرمایا نہیں غلط سمجھے زیادہ لے لیجیے 600 یہ بھی 400 نہیں 200 درہم. 200 لے کر گھوڑا دیا. کہا کم وقت میں نے جو رسولہ سے عہد کیا تھا ونسیہ بالکل مسلم تو اس کا بیڑا غرق کرنا چاہتا. جب میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر یہ خریدنے جاؤں کہ اتنے میں دوں گا تو میں کیوں اپنے بھائی کی بدخائی کروں. اس کو کیا کریں وہ دین نہیں رہا. محمد جیسے لیے نا ہم برباد ہو رہے ہیں. باتیں چھوٹے چھوٹے مسئلے تراویح پڑھے نہ پڑھے میں نے کیا رکھا. آپ رزق حلال کمائیں جو آپ کے پاس ہے وہ دین کے لیے غربا کے لیے اس کو خرچ کریں. وہ اصل تجارت ہے بجائے 10 کے 11 لینے کے اللہ کے کھاتے میں جمع کرائیں. جب وہ آئے گا بہت پہاڑ جتنا بن کر ایک کھجور پھر آپ اندازہ کریں کتنا انٹرسٹ کو دے سکتا ہے بینک. اس بینک پر اعتماد ہے خدا پر. جب حضور پر یہ آج میرے بھائیوں نازل ہوئی کہ من الذی یقرض اللہ کرنا تھا. اب اللہ کا مانگنے کا طریقہ بھی کئی انداز ہے لیکن اس میں تو بالکل ایسے ہے جیسے گھڑیوں میں کوئی آواز دیتا نا کوئی ہے تو اللہ نے کہا کوئی ہے جو اللہ کو ادھار دے. تو صحابی سن رہے تھے حضرت کا بہت دھندا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ قرض مانگتا. فرمایا ہاں وہ مانگتا غیر ظلم میں ملاد نہ یہ ہے کہ اس کے پاس کمی ہے اس لیے مانگتا نہ یہ ہے کہ دبا لینا صرف تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے کہ میرا دیا اور دیتے کہ. انہوں نے کہا یاد کرو اگر میں دوں مجھے کیا ملے. حضور نے فرمایا جنت. اس کے 2 باغ تھے کاریہ میں ایک ساتھ سارے مدینے میں اس کے باغ سب سے اعلیٰ. اس نے کہا میں نے دونوں باغ اللہ کی راہ میں آپ ہاتھ نکالیں میرے ساتھ معاہدہ کریں جنت کریں. حضور نے کہا اونچے اونچے درخت کھجوروں کی تیرے لیے تیار مگر ساتھ ہی کا کہ نہیں ایک رکھ لے ایک دے. اس نے پھر جو اعلیٰ تھا کاریہ میں 300 پوچھا تھا کہا میں وہ دیتا ہوں. اور باغ میں گیا. بیوی بچے باغ میں پھر رہے تھے. کھجوروں نے انہوں نے اکٹھی کی تھی جوڑی میں ڈالی تھی. اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا دادا یہ کھجوریں پھینک دو کیونکہ یہ باغ میں نے اللہ کے ہاتھ سے اب یہ ہمارا نہیں رہا. تو اس نے کہا رب ہاتھ سے جا رہا تھا ابو دادا آپ کو یہ سودا مبارک. وہ لوگ تھے فتاوا آن لائن یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں شام 4:30 بجے سے لے کر شام 5:30 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کے اندر آپ کی طرف سے آنے والے دینی معاشی معاشرتی سیاسی کاروباری مشکلات کا قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر حل مولانا محمد اسحاق جال والے پیش کرتے ہیں. تو ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیجیے. ٹول فری نمبر ہے 080011177. فون نمبر ہمارا دوبارہ نوٹ کیجیے 080011777. مرکز الحرمین اسلامی سے آپ کا میزبان میاں طاہر اب اجازت چاہتا ہے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.